السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کرے ہوں گے اپنے دن کو بھرپور طریقے سے۔ اور ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں سلسلہ ناول یہ جنون حاصل عشق ہے کی ایپیسوڈ نمبر 20، جس کو آپ کے لیے تحریر کرنی ہے آیت نون۔ تو پھر دیر نہیں کرتے، جلدی سے چلتے ہیں ناول کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی اور معیاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ تو چلتے ہیں یہ جنون حاصل عشق ہے کی ایپیسوڈ 20 کی طرف۔ وہ اندھیری رات کا منظر تھا جہاں بادل آسمان کو پوری طرح ڈھانپے بارش کی بوندوں سے زمین کو سیراب کر رہے تھے۔ ایسے میں اسٹریٹ لائٹس کی سنہری روشنی سے چمکتی گیلی سڑک بہت دل فریب منظر پیش کر رہی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب اسے کسی کی ہنسی کی مدھم سی نسوانی آواز سنائی دی۔ پھر کوئی وجود مسرور سے انداز میں چلتا سڑک کے عین درمیان میں آ کھڑا ہوا تھا۔ ذرا سا غور کیا تو معلوم ہوا یہ تو وہ خود تھی۔ آنکھیں بند کیے، چہرہ آسمان کی جانب اٹھائے، وہ بے خود سی شبنمی قطروں کو اپنے چہرے پر گرتے محسوس کر رہی تھی۔ جو چیز اس کے وجود کو پرکشش بنا رہی تھی وہ تھی اس کے چہرے پر بکھری پرسکون سی مسکراہٹ اور آسودگی۔ اور وہاں کوئی اور بھی تھا، کچھ فاصلے پر کھڑا وہ مرد جو ٹکٹکی باندھے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب رک چکی تھی، فضا میں پھیلے ہاتھ بھی سمٹ کر پہلو میں آن گرے، لیکن اس مرد کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی، چہرے پر پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ آئی لو یو روحان، اس کے قریب جا کر رکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اقرار محبت کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ مقابل کوئی جواب دیتا منظر ایک دم بدلا اور اس نے خود کو کسی گہری کھائی میں گرتے ہوئے محسوس کیا۔ روحان! جسم کو ایک جھٹکا سا لگا تھا اور وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ خوفزدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تو خود کو اپنے کمرے میں بیڈ پر موجود پایا۔ یا اللہ، کیسا خواب تھا یہ! ماتھے پر آئی پسینے کی بوندوں کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحے گہری سانسیں لینے کے بعد حواس ذرا بحال ہوئے تو حلق میں چبھتے کانٹوں کا احساس ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر ڈھک کر رکھا گیا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتی وہ پانی کے چند گھونٹ حلق میں اتار گئی، پھر گلاس واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بستر سے اتری، سلیپر پیروں میں پھنسائے اور کھڑکی تک آتے ہوئے کھڑکی کھول دی۔ باہر کی ہوا نے اعصاب پر خوشگوار اثر چھوڑا تھا۔ دھیرے دھیرے خواب کا اثر زائل ہونے لگا تو مختلف سوچیں دل و دماغ میں جرگہ بنانے لگیں۔ کیوں وہ شخص اس قدر حاوی ہو رہا ہے میرے ذہن پر؟ کیوں ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے حواس پر چھاتا جا رہا ہے وہ؟ جتنی کوشش کرتی ہوں کہ اسے نہیں سوچوں گی، وہ اتنا ہی دل و دماغ میں ادھم مچا کر رکھ دیتا ہے، اور آج میرے خوابوں تک بھی رسائی حاصل کر گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بڑبڑائی تھی۔ پچھلے 5 دن سے وہ مسلسل کیفے آ رہا تھا، ہاں، لیکن اب زویا کو تنگ نہیں کرتا تھا، بس چپ چاپ آ کر بیٹھا رہتا اور اسے دیکھتا رہتا تھا، پھر 2 گھنٹے بعد اٹھ کر کیفے سے نکل جاتا۔ زویا اس کی مستقل مزاجی پر حیران تھی کہ کوئی رسپانس نہ ملنے پر بھی وہ اس کے پیچھے آنے سے رکا نہیں تھا۔ بظاہر وہ اسے اگنور کرتی تھی، لیکن جو 2 گھنٹے سلطان کیفے میں گزارتا تھا وہ 2 گھنٹے اسے 24 گھنٹوں میں سے سب سے حسین لگتے تھے۔ چاہے جانے کا احساس دل میں خوشگوار سے جذبات کو بیدار کرنے لگا تھا، اور وہ بھلے اقرار نہ کرتی لیکن لاشعوری طور پر گھڑی کو دیکھتے ہوئے 10 بجنے کا انتظار کرنا جیسے اس کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ خود کو لاکھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، لیکن دل پر کس کا زور چلا ہے آج تک؟ اس کا دل بھی انوکھی سی خواہشات کرنے لگا تھا۔ قطرہ قطرہ پانی کسی پتھر پر بھی گرتا رہے تو اس میں بھی سراغ کر دیتا ہے۔ یہ تو پھر ایک نرم و نازک دل تھا، آخر کب تک وہ خود پر بند باندھ کر رکھ سکتی تھی؟ سلطان کی مستقل مزاجی پر اس کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ کھڑکی کی چوکھٹ پر ہاتھ جمائے ذرا سا سر جھکائے کھڑی وہ مختلف سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، جب ذہن میں بے اختیار
خواب کا وہ منظر لہرایا جہاں وہ بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اتنا سکون، اتنی خوشی کیوں تھی میرے چہرے پر، جیسے دونوں جہانوں کی دولت مل گئی ہو۔ تو کیا میری خوشیاں اس شخص کے ساتھ میں ہی لکھ دی گئی ہیں؟ یہ خواب کوئی اشارہ ہے قدرت کی جانب سے؟ کیا مجھے اس کے جذبات کو پذیرائی بخش دینی چاہیے؟ خود سے سوال کرتی وہ اس وقت اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہی تھی، اور اس سے کہے گئے وہ 3 الفاظ، استغفر اللہ، اتنی ایڈوانس تو میں کبھی نہیں ہو سکتی، جھرجھری سی لے کر کہتی وہ سر جھٹک گئی تھی۔ دور موجود چاند نے ترہم سے اس پہر جاگتی خود سے ہی باتیں کرتی اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو خواب کے پہلے حصے کو سوچتی اسی خواب کے اختتام کو فراموش کر گئی تھی، وہ اختتام جو اس کے مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئی کر رہا تھا۔ خیریت ہے؟ آج اتنی بے چین اور مضطرب سے کیوں ہو تم؟ عائزہ، جو کب سے اس کی پریشانی نوٹ کر رہی تھی، بالآخر خود کو روک نہ پائی تو پوچھ گئی۔ اس کی بات پر زویا، جو نگاہوں میں مہم سی امید لیے کیفے کے داخلی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی، ہلکا سا چونکی۔ نہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں، زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ پھر عائزہ کی کھوجتی نگاہوں سے بچنے کے لیے خود کو کام میں مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ عائزہ کے اگلے سوال نے اسے بری طرح بوکھلایا تھا۔ میں کس کا انتظار کروں گی بھلا؟ لہجے کو نارمل رکھنے کی صحیح میں سرگرداں وہ رخ ذرا سا موڑ گئی۔ اسی کا جو آج آیا نہیں ہے۔ عائزہ کی بات پر زویا نے آنکھیں میچیں، پھر چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے آنے یا نہ آنے سے۔ اس نے عائزہ سے زیادہ خود کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی تھی۔ واقعی؟ پھر اس 1 گھنٹے میں تمہاری نگاہوں نے 80 سے زائد مرتبہ وال کلاک سے کیفے کے دروازے تک کا سفر کیوں طے کیا ہے؟ عائزہ نہ جانے کب سے نوٹ کر رہی تھی اسے۔ زویا اس کی بات پر خاموشی سے لب کاٹنے لگی۔ کیوں جھٹلا رہی ہو اس کے حوالے سے اپنے جذبات اور اپنے دل کی کیفیات کو؟ اب کی بار عائزہ کا لہجہ بہت نرم تھا۔ زویا لب سیے کھڑی رہی۔ زویا کی باتوں کی تردید کے لیے اسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ زویا، کیوں اتنی کٹھور بن رہی ہو یار؟ ناقدری کرنے سے ملنے والی نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں۔ خود میں اتنی انا، اتنا ایٹیٹیوڈ مت رکھو۔ خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دو۔ اگر مزاحمت کرتے ہوئے وقت کے خلاف چلنے کی کوشش کرو گی تو خود ہلکان ہوگی بس۔ وہ کب تک محبت کی لاج رکھتا تمہارے پیچھے آئے گا؟ اگر تمہاری بے رخی نے اسے تھکا دیا تو؟ محبت کو آزمائش میں مبتلا مت کرو۔ وہ مرد ہو کر جھک رہا ہے تو تم تو پھر نرم مٹی سے گوندھی گئی ہو۔ ذرا سا جھکنے میں حرج ہی کیا ہے؟ مستقبل کے خدشات میں مبتلا رہ کر تم حال کی خوشیوں کو کیوں خود پر حرام کر رہی ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد دھوکے باز ہو۔ اسے ایک موقع دے کر دیکھو، اسے پرکھو۔ اگر وہ شادی کر کے عمر بھر کا ساتھ نبھانے کا ارادہ رکھتا ہوا تو یقین کرو تم سے زیادہ خوش قسمت لڑکی روئے زمین پر نہیں ہوگی۔ عائزہ نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ اور اگر وہ دھوکہ دے گیا تو؟ جذبات سے کھیل کر اپنی اس محبت سے مکر گیا پھر؟ زویا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تو وقت ہر زخم کا مرہم بن جاتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ایک عمر تکلیفوں اور اذیتوں میں گزاری ہے تم نے، اب شاید ان اذیتوں کے بدلے قسمت تمہارے دامن میں ڈھیروں خوشیاں ڈالنا چاہتی ہے۔ قسمت کی اس دستک کو نظر انداز مت کرو، بلکہ آگے بڑھ کر اپنے حصے کی ساری خوشیاں سمیٹ لو۔ آج کو جینا سیکھو۔ رہی بات مستقبل کی تو اچھا گمان رکھو تاکہ آگے بھی سب اچھا ہو۔ عائزہ کے الفاظ تاثیر سے بھرپور تھے، اور شاید ان الفاظ کا ہی اثر تھا کہ اس کے خیالات کا رخ بدلنے لگا تھا۔ وہ بے دلی کے عالم میں یونیورسٹی بیگ کندھوں پر لٹکا ایک کیفے سے نکل رہی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور وہ کیفے نہیں آیا تھا۔ اسے اپنے دیدار کی عادت ڈال کر اب خود نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا وہ، جبکہ زویا کو یہ 3 دن 3 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ ہر روز گھڑی کی سوئیوں کے ٹک ٹک کے ساتھ ہی شدت سے انتظار کرتی دل کی دھڑکنیں سوئیوں کے بارے کا ہنسا کراس کرتے ہی ڈوبنے لگتی تھیں۔
ہر روز کیفے میں آتے ہوئے اس کے آنے کی امید بنتی تھی اور ہر روز کیفے سے نکلتے ہوئے وہ مایوسی دل میں لیے ہی گھر کی جانب روانہ ہوتی تھی۔ آج بھی دل اپنی خواہش پوری نہ ہونے پر ہر چیز سے اچاٹ اور بیزار تھا۔ جب کیفے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے سرسری سی نگاہ سڑک کے دونوں جانب دوڑائی تاکہ سڑک کراس کر سکے، تبھی کیفے سے کچھ دور چند قدم کے فاصلے پر کھڑے سلطان کو دیکھ کر وہ ایک دم ٹھہر سی گئی۔ سیاہ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے، سیاہ ٹیکسٹروں میں ملبوس، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، وجود کو ڈھیلا چھوڑے کھڑا، وہ بھی اسی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ زویا کو دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کی جانب قدم نہیں بڑھائے تھے اس نے۔ اسے دیکھ کر زویا کا دل جہاں ایک دم پرسکون ہوا تھا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی تھی، وہیں چہرے پر خفگی بھی جھلکی۔ ہوا سے انداز میں اس نے پلٹ کر وہاں سے جانا چاہا تھا، لیکن دل قدموں سے لپٹتا اس سے رک جانے کی صدا کر رہا تھا۔ وہ کتنے ہی پل شش و پنج میں مبتلا وہیں کھڑی رہی، پھر آنکھیں بند کر کے گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے کوئی حتمی فیصلہ کرتی وہ مڑی اور قدم سلطان کی جانب بڑھا دیے۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر سلطان کے لبوں پر نامحسوس سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ مضطرب سی کیفیت میں ہتھیلیوں کو مسلتے ہوئے نظریں چراتی وہ اس کے قریب جا رکی۔ دل کی بات مان تو لی تھی، لیکن اب سر جھکائے وہ ہمنک سی بنی کھڑی تھی کہ اپنے یہاں آنے کی کیا وضاحت دے اس کو۔ پھر جب کچھ سمجھ نہ آیا تو آگے بڑھ کر 2 قدموں کا فاصلہ رکھتے ہوئے وہ بھی اسی کی طرح گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ خاموش ہو کر بھی بہت سے راز افشا کرتے چند لمحے گزرے تھے۔ ناک کی سیدھ میں دیکھتے سلطان نے گردن کا رخ موڑ کر نرم سی نگاہ اس پر ڈالی، جو سر جھکائے لب کاٹتی خفت زدہ سی لگ رہی تھی۔ پیر زمین کھرشنے میں مصروف تھے، جیسے دنیا میں اس سے اہم کام کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی خفت مٹانے کی غرض سے وہ خاموشی کو توڑتا بات کا آغاز کر گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ چند دن پہلے ہوٹل کی چھت پر کہے گئے اپنے الفاظ آج اسے نگاہیں ملانے تک کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں۔ سلطان کے جواب نے اس کے دل کو دھڑکایا تھا۔ 3 دن سے کیوں نہیں آ رہے تھے کیفے؟ چند پل کے توقف کے بعد قدرے جھجکتے ہوئے اس نے دل میں ابھرتے سوال کو زبان دی۔ آپ میری منتظر تھیں؟ سلطان نے نظریں اس کے چہرے پر جمائیں۔ زویا ایک پل کے لیے لاجواب سی ہوئی۔ نہیں تو میں بھلا کیوں انتظار کروں گی تمہارا؟ وہ اب بھی اپنے دل کے جذبات کو الفاظ میں ڈھالنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، جبکہ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اور نظریں چرانے پر اس کی دلی کیفیات تک رسائی حاصل کرتا سلطان مسکرا دیا۔ کام کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا، اس لیے نہیں آ سکا۔ اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ نگاہوں کا رخ پھیر کر پھر سے سامنے خالی سڑک کو دیکھنے لگا۔ دونوں کے درمیان پھر سے گہری خاموشی حائل ہوئی۔ کین آئی ڈراپ یو؟ جب کافی دیر وہ کچھ نہ بولی تو گزرتے لمحات کے بوجھل پن کو محسوس کرتا سلطان پھر سے اسے مخاطب کر گیا۔ ہاں نہیں، میں آٹو لے لوں گی۔ اس کی بات پر زمین کو گھورتی زویا ہلکا سا چونکتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی، پھر بنا اسے دیکھے قدم آگے بڑھا دیے۔ زویا، وہ چند قدم ہی چل پائی تھی جب عقب سے سنائی دیتی آواز پر رکی۔ اس شخص کے لبوں سے اپنا نام سننا اسے بہت سے دل فریب احساسات سے روشناس کروا گیا تھا۔ کچھ دیر آپ کے ساتھ واک کر سکتا ہوں میں؟ اپنی جگہ پر کھڑا وہ جیسے اجازت کا طلبگار ہوا تھا۔ زویا نے پلٹ کر ناسمجھی کے انداز میں اسے دیکھا۔ دل ابھی مزید کچھ دیر آپ کی قربت کا تمنائی ہے۔ یہاں سے آپ کے گھر کا فاصلہ 15 سے 20 منٹ کی پیدل مسافت کا ہے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا ہم یہ راستہ پیدل چلتے ہوئے طے کر سکتے ہیں؟ زویا کو لگا تھا جیسے اس کے لہجے میں التجا چھپی ہو، اور وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ یہ شاید اس کے دل میں بھی کہیں یہ خواہش پنہاں تھی کہ سلطان کے ساتھ مزید کچھ وقت گزار کر پچھلے 3 دن کی تشنگی مٹا سکے۔ تبھی سر ہولے سے اسبات میں ہلاتی وہ اس کی خواہش کا احترام کر گئی تھی۔ اس کی رضامندی پر سلطان کے چہرے پر بکھرتے خوشی کے تاثرات واضح تھے،
فوراً سیدھا ہوتے ہوئے کوٹ جھٹکتا وہ اس کی جانب قدم بڑھا گیا. جو اس سے نگاہیں ہٹاتی سامنے بلڈنگز کو دیکھتی اس کے ہم قدم ہونے کی منتظر کھڑی تھی. آپ کے گھر میں آپ کی نانوں کے علاوہ اور کون کون ہے؟ درمیان میں 2 قدموں کا فاصلہ رکھے ایک دوسرے کے برابر چلتے وہ دونوں بالکل خاموش تھے. جب 5 منٹ مسلسل خاموشی سے چلتے رہنے کے بعد سلطان نے ہی بات کرنے کی غرض سے سوال پوچھا. کوئی نہیں، بس میں اور نانو ہی ہوتے ہیں، زویا نے سادے سے لہجے میں جواب دیا. دونوں ہاتھ پہلو میں آتے بیگ کے اسٹریپس پر جمائے سڑک کو دیکھتے ہوئے وہ ان لمحوں کی خوبصورتی کو دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی. اور آپ کے پیرنٹس؟ سلطان نے بات برائے بات پوچھا. اس کی بات پر زویا ایک پل کو خاموش ہوئی. بہت پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی، بے تاثر لہجے میں کہتی وہ سلطان کے سامنے اپنے باپ کو بھی مردہ ڈکلیئر کر گئی تھی. اس کے جواب پر سلطان کے لبوں پر جامد چپ کا بحران ٹھہرا. آئی ایم سوری، مجھے علم ہوتا آپ کے پیرنٹس کی ڈیتھ کا تو میں کبھی یہ تکلیف دہ موضوع نہ چھیڑتا. اس کے لہجے میں افسوس تھا. اٹس اوکے. زویا نے سر جھٹکا. خاموشی نے ایک بار پھر سے ان کے درمیان جگہ بنائی. دونوں اسی سوچ میں گم تھے کہ مزید کیا بات کریں. اس دن آپ نے ذکر کیا تھا کہ اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہیں، خود کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا چاہتی ہیں. تو اس بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ کس فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں آپ؟ کیا شوق ہے آپ کا؟ جب کوئی اور ٹاپک نہ سوچا تو سلطان اس کے مستقبل کے حوالے سے پلانس پوچھنے لگا. زویا کے چہرے پر ایک دم چمک سی ابھری کہ یہ اس کا فیوریٹ ٹاپک تھا جس پر وہ بلا تکان گھنٹوں بول سکتی تھی. مجھے ایجنٹس بہت پسند ہیں. انفیکٹ میں نے بہت ریسرچ بھی کی ہے ان پر. جس طرح وہ ہر چیز کو پس پش ڈال کر صرف وطن کی حفاظت کی خاطر جان تک داؤ پر لگا دیتے ہیں، یہ چیز مجھے اپنی جانب کھینچتی ہے. ان کا وہ جذبہ، ان کی وہ سوچ مجھے اپنی آئیڈیل لگتی ہے. جس طرح وہ ملک دشمن عناصر کے خلاف اپنا دماغ استعمال کر کے انہیں شکست دیتے ہیں، انہیں ختم کرتے ہیں، وہ سب دیکھ اور پڑھ کر میرا دل چاہتا ہے میں بھی کسی ایجنسی میں کام کروں. اسٹڈی کے بعد اگر چانس ملا تو کیریئر ایک ایجنٹ کے طور پر ہی شروع کرنا چاہوں گی، ورنہ پھر جو قسمت کو منظور. کندھے اچکا کر کہتی وہ ایک محبت وطن لڑکی ہونے کا ثبوت دے گئی تھی. اس کی بات پر سلطان کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ دکھائی دی. جن ایجنٹس کو آپ آئیڈیلائز کرتی ہیں اکثر وہی ایجنٹس ہوتے ہیں جو بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے بن کر ان ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر اللیگل کام کرواتے ہیں. اپنے وطن کا اسلحہ، بارود اور ہتھیار دشمن ممالک تک غیر قانونی طریقوں سے پہنچاتے ہیں تاکہ وہی اسلحہ اور بارود ان کے اپنے وطن کی تباہی کے لیے استعمال کیا جا سکے. زویا کی بات پر سلطان کو وہ چند بڑے آفیسر یاد آئے تھے جنہیں قریشی بھاری رقم کے عوض اپنے ساتھ ملا کر بڑے آرام سے اپنے غیر قانونی دھندے جاری رکھے ہوئے تھا. سب ایک جیسے نہیں ہوتے. چند غلط لوگوں کی وجہ سے ہم سب کو کرپٹ لوگوں میں شمار نہیں کر سکتے. زویا کو اس کا تبصرہ پسند نہیں آیا تھا، تبھی ناک چڑھا کر کہہ گئی. سب نہیں ہوتے، لیکن ہر 100 میں سے 99 لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا ایمان پیسوں کے عوض خریدا جا سکتا ہے. سلطان جن کاموں میں ملوث تھا وہاں ایسے لوگوں کی حقیقتوں کا بخوبی علم تھا اسے، تبھی زویا کے آئیڈیالزم پر پانی پھیر گیا تھا وہ. خیر تم جو بھی کہو، لیکن ایجنٹس پھر بھی میرے فیوریٹ رہیں گے. زویا نے بات ختم کرنی چاہی. سلطان ہنکارا بھر کر خاموش ہو گیا. تبھی کوئی خیال آنے پر زویا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. تم کیوں نہیں اپلائی کرتی کسی ایجنسی میں؟ ایجنٹس والی ساری کوالٹیز ہیں تم میں. ہائٹ بھی اچھی ہے، باڈی بلڈر بھی لگتے ہو، بالکل کھڑوس ایجنٹس کی طرح خشک سے تاثرات چہرے پر سجے رہتے ہیں. اور جس طرح تم میری زندگی میں آئے مجھے اتنا عرصہ الجھائے رکھا، یہ سب کوالٹیز ایجنٹس میں ہی تو ہوتی ہیں. بالکل ان کی طرح تم بھی ایک پل کو سامنے آتے تھے اور اگلے پل ہی غائب ہو جاتے تھے. اور تمہارا راز تب تک میرے لیے ایک معمہ بنا رہا جب تک تم نے خود اس راز کو ریویل نہیں کیا. آئی گیس تمہیں ٹرائی کرنا چاہیے، تم ایک بہت اچھے ایجنٹ بن سکتے ہو. اس کے مقابل رک کر وہ پرجوش سی کہتی چلی گئی. سلطان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جہاں بچوں کی جیسی ایکسائٹمنٹ تھی. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایجنسیز کے لیے کام کرنے میں.
میں جو کام کرتا ہوں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں، وہ سنجیدگی سے پر لہجے میں کہتا اس کے سارے جوش و خروش کو ہوا میں اڑا گیا۔ ویسے بھی یہ فیلڈ بہت سی قربانیاں مانگتی ہے، خصوصاً اپنے عزیز ترین چیزوں اور عزیز ترین رشتوں کی قربانی، اور مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنی محبوب چیز کو کسی پر بھی قربان کر سکوں، پھر چاہے وہ وطن ہی کیوں نہ ہو۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا، محبوب چیز کے الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی نگاہیں زویا کے چہرے کو ہی حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ پھر تو تم بہت خود غرض ہو۔ اس کی باتوں پر سر جھٹکتی وہ قدم پھر سے آگے بڑھا گئی۔ محبت آپ کو خود غرض بنا دیتی ہے۔ اس بار سلطان کا لہجہ آنچ دیتا ہوا سا تھا۔ زویا سے کوئی جواب نہ بن پایا تو وہ چپ ہو گئی۔ آپ کا گھر آ گیا۔ سلطان کی بات پر اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو خود کو اپنی بلڈنگ کے سامنے کھڑا پایا۔ میں چلتی ہوں۔ الوداعی نظر اس پر ڈالتی وہ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ سلطان کی نگاہیں اس کے اوجھل ہو جانے تک اسے تکتی نہیں تھیں۔ ذہن میں زویا کے کہے گئے الفاظ گونج رہے تھے، اور وہ جو چند دن سے سوچ رہا تھا کہ کبھی مناسب موقع ملا تو وہ زویا کو اپنے متعلق ساری سچائی سے آگاہ کر دے گا، آج کی اس گفتگو کے بعد وہ سوچ اپنے آپ مر گئی تھی کہ اسے سچ سے آگاہ کر کے وہ اسے کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ جی دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم اس کی اگلی ایک ساتھ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔